کرپشن کے خلاف حکومتی اقدامات ایک ناگزیر ضرورت بن گئے۔ ناظرین، حکومت اور دیگر ریاستی اداروں کی جانب سے کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد تیزی سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں غیر قانونی سرگرمیوں یعنی انلیگل اسپیکٹرم کے خلاف عزم استحکام کے تحت مؤثر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس کے مثبت نتائج بھی واضح ہونے لگے ہیں۔ ان اقدامات میں بارڈر مینجمنٹ، ذخیرہ اندوزی، ڈیزل کی اسمگلنگ، بجلی چوری، بے نامی پراپرٹیز اور دیگر کرپٹ سرگرمیاں شامل ہیں۔ ان کے خلاف مہم جاری ہے۔ یہ کریک ڈاؤن ان مافیا کے خلاف ہے جو ان غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ان کی پشت پناہی بھی کر رہے ہیں۔ ایک اہم پریس کانفرنس میں DGI/SPR نے ان غیر قانونی سرگرمیوں اور ان سے جڑے مافیا اور دہشت گردوں کی نیکسس پر تفصیلات سے بات کی تھی۔ انہوں نے درست طور پر نشاندہی کی تھی کہ سیاسی مافیا کی زیر سرپرستی یہ غیر قانونی سرگرمیاں پھیل رہی ہیں، جن کا مقصد صرف سیاسی اور مالی فوائد حاصل کرنا ہے۔ یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے، اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ارباں روپیہ بناتے ہیں، ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ سسٹم جاری و ساری رہے، اور اس سسٹم کو جاری و ساری رکھنے کے لیے وہ یہ انشور کرتے ہیں، وہ یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام ضروری عوامل جن کا ریوائز نیب میں، جن کا عزم استحکام میں ذکر ہے، ان پر عمل درآمد نہ ہو۔ اور اس لیے اس انلیگل اسپیکٹرم کے نیچے آپ کو لا قانونیت اور دہشت گردی پنپتی نظر آتی ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس انلیگل اسپیکٹرم کا بغور جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے جگہ جگہ پر آپ کو سیاسی پشت پناہی بھی نظر آئے گی، جو اپنے تنگ نظری، سیاسی اور مالی فائدے کے لیے وہ تمام ضروری اقدامات جن کی وجہ سے ہم نے ریوائز نیب، عزم استحکام اور ان عوامل کو جس نے اس انلیگل اسپیکٹرم کو توڑنا ہے وہ کرنے ہیں، ان کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے۔ تو دس از ہاؤ دس سسٹم از ورکنگ، اور اس کو بریک کیے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا۔ ہمیں اس بات کا معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس ملک کی اشرافیہ اس بات پر اتفاق میں آئے کہ ہم اس انلیگل اسپیکٹرم کو توڑیں گے، وہ تمام قوانین بنائیں گے، ان پہ سختی سے ایکشن کریں گے، سزائیں سنائیں گے، تو نہ صرف آپ کو اس انلیگل اسپیکٹرم کے نیچے چلنے والی دہشت گردی اور لا قانونیت ختم ہوتی نظر آئے گی، بلکہ آپ پاکستان کو بہت تیزی سے خوشحالی کے سفر پہ گامزن ہوتے ہوئے بھی دیکھیں۔ ریاست جب ان غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت سزاؤں اور احتساب کی بات کرتی ہے تو ان مافیا کی جانب سے مختلف محاذوں پر آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ریاست کی جانب سے ان غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ایک فیصلہ کن قدم ہے، جس میں ان افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے یا سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان کارروائیوں کا مقصد ملک دشمنوں کا مقابلہ کرنا اور ان عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ ان اقدامات کے سلسلے میں نیب بھی جعلی اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہے، جنہوں نے معصوم عوام کو دھوکہ دے کر سرکاری اور نجی اراضی پر قبضے کیے ہیں۔ اس حوالے سے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے خلاف تحقیقات بھی تیز کی جا رہی ہیں، جن پر کراچی، راولپنڈی، تخت پڑی اور نیو مری میں قبضہ کر کے اربوں روپے کا فراڈ کرنے کا الزام ہے۔ اسی طرح احتساب عدالت کی جانب سے بشرا بی بی اور بانی پاکستان تحریک انصاف کو 190 ملین پاؤنڈ کے میگا کرپشن کیس میں سزا سنائی گئی ہے، جس میں ملک ریاض کا کردار بھی بے نقاب ہو چکا ہے۔ ناظرین، جب بھی حکومت کرپشن اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو ان کے سہولت کار بھی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے ان اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ سہولت کار دہشت گردوں سمیت مختلف افراد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ غیر قانونی سرگرمیاں اور قبضہ مافیا نہ صرف ملک کی معیشت بلکہ سیکیورٹی کو بھی شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان مافیا کے خلاف جو پیسہ باہر منتقل کیا جا رہا ہے وہ ملکی خزانے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جہاں دیگر ممالک نے ان مافیا کے خلاف سخت اقدامات کیے ہیں، وہاں ریاست پاکستان کو کیوں ان مافیاز کو کھلی چھوٹ دینی چاہیے؟ یہ غیر قانونی سرگرمیاں پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں اور حکومت کا ان کے خلاف سخت ایکشن وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔